آج ویو 360 میں امریکہ اور چین کے تعلقات کس نہج پر، پاکستان اور خطے پر دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ماہرین صحت کی ہدایت کے باوجود ارلی ووٹ ڈالنے والے امریکی گھنٹوں لائنز میں کیوں کھڑے ہیں؟ بارش کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس رین گیجز ہوتے ہیں، اور آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں محکمہ موسمیات بارش کی مقدار کیسے ماپتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا کی دو بڑی طاقتوں یعنی چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کچھ ماہرین دونوں ممالک کے تعلقات کا بدترین دور کہہ رہے ہیں۔ اس سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں کورونا کی عالمی وبا کے پس منظر میں دونوں ممالک کی ایک دوسرے پر تنقید اس تناؤ کی ایک تازہ ترین مثال تھی۔ We will distribute a vaccine. We will defeat the virus. ہم ویکسین فراہم کریں گے، وائرس کو شکست دیں گے، اس وبا کو ختم کر کے بے مثال خوشحالی، تعاون اور امن کے ایک نئے دور میں داخل ہوں گے۔ لیکن اس روشن مستقبل کی تلاش کے ساتھ ہی ہمیں اس ملک کو مورود الزام بھی ٹھہرانا چاہیے جس نے اس وبا کو دنیا پر مسلط کیا، یعنی چین۔ اس مسئلے کو سیاسی رنگ دینے یا اس کی بدنامی کو کسی ملک سے جوڑنے کی ہر کوشش کو رد کرنا چاہیے۔ اس وائرس سے مقابلے کے لیے ہمیں جامع اور طویل مدتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگر ماضی میں دیکھیں تو 1949 میں کمیونسٹ چین کے معرض وجود میں آنے کے بعد امریکہ نے تائیوان میں جلا وطن ہونے والے چینی رہنماؤں کے لیے حمایت جاری رکھی۔ یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ امریکہ اور چین کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات 1971 میں یعنی چین کی آزادی کے 22 سال کے بعد قائم ہوئے۔ تب سے دونوں ممالک کے تعلقات میں اکثر و بیشتر صدموہری ہی نظر آتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد تجارتی میدان میں اختلافات اور شدید ہوئے ہیں۔ اس وقت ہانگ کانگ اور ساؤتھ چائنا سی کے علاوہ دوسرے کئی معاملات پر بھی چین اور امریکہ کے اختلافات اپنے عروج پر ہیں۔ شو کی پہلی رپورٹ میں آئیے جانتے ہیں کہ کیوں کچھ ماہرین کے خیال میں تعلقات کا یہ تناؤ چین کی طرف امریکی پالیسی کی ناکامی ظاہر کرتا ہے۔ چین کی معاشی طاقت نے جغرافیائی سیاست میں اس کا پلڑا بھاری کر دیا ہے اور چینی رہنما زی جن پنگ بیجنگ کی سربراہی میں چین کا واضح ہدف امریکہ کی طاقت اور عالمی اثر و رسوخ کی جگہ لے لینا ہے اور عالمی نظام یا ورلڈ آرڈر کو نئی شکل دینا ہے۔ 3 اشرے قبل امریکہ نے اس امید کے ساتھ چین کو عالمی تجارتی تنظیم میں شامل کروانے میں مدد کی تھی کہ چین کی تجارت میں اضافہ وہاں جمہوریت کے پھنپنے کا باعث بن سکے گا۔ ہم نے سوچا کہ جب چین کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوگا تو آزاد تجارت کے ساتھ کمیونسٹ حکومت کی عدم مطابقت بنیادی طور پر ان کے طرز عمل میں تبدیلی کا سبب بنے گی۔ ریٹائرڈ جنرل جیمز جونز کے مطابق یہ توقع نہ صرف بے فائدہ ثابت ہوئی بلکہ اس سے غیر متوقع نتائج بھی پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین نے چوری چکاری اور امریکی اور مغربی سلامتی کو نقصان پہنچا کر ترقی کی منازل طے کی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ سائبر سپیس میں املاک دانش یعنی انٹلیکچوئل پراپرٹیز کی چوری کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ چین خود کو نرم مزاج ملک کے طور پر پیش کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ اس کے کام نیک نیتی پر مبنی ہیں، لیکن ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ نیٹو کے سابق سپریم کمانڈر جنرل ویزلی کلارک کا کہنا ہے کہ چین کا مقصد امریکہ کے طویل مدتی حفاظتی اتحادوں کو کمزور کرنا بھی ہے۔ ابھی چین اور اس کے صدر اپنے ہی پڑوس بحر الکاہل کے خطے اور اس سے بھی زیادہ تائیوان پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ بحر الکاہل کے خطے میں آج جو مسئلہ میں سب سے زیادہ سنتا ہوں وہ تائیوان کا ہے، کیونکہ ایک معاہدے کے تحت امریکہ تائیوان کو تسلیم کرنے کے اپنے فیصلے سے دستبردار ہو گیا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تائیوان کا مسئلہ زور زبردستی سے حل نہیں کیا جائے گا، لیکن مسٹر جی نے اس معاہدے کا پاس نہیں کیا ہے۔ بحیرہ جنوبی چین میں آپ کو ایک حادثاتی کشیدگی نظر آ سکتی ہے۔ ظاہر ہے ہم وہاں بحری جہازوں کی آمد و رفت کی آزادی کو بین الاقوامی قانون کے مطابق قائم رکھنے کے لیے واضح طور پر سنجیدہ ہیں۔ چین کا اصرار ہے کہ جنوبی بحیرہ چین میں امریکہ جارحیت پسند ہے اور تائیوان کے ساتھ اس کے تعلقات ایک داخلی مسئلہ ہے جس میں واشنگٹن کو کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن واشنگٹن اور چین کے مابین بڑھتا ہوا تناؤ اور تائیوان کے معاملے پر توجہ کے بارے میں نیٹو کے سابق کمانڈر کہتے ہیں کہ صورتحال ویسی ہی غیر متوقع ہے جیسے کہ سرد جنگ کے دور میں تھی۔ سوویت یونین جانتا تھا کہ اگر وہ جرمنی کے درمیان سرحد عبور کرتے ہیں تو وہاں لڑائی ہوگی۔
لیکن اس وقت ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ کب یہ معاملہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی جانب بڑھے گا۔ آج ہم فضا، زمین، خلا، سمندر اور سائبر سپیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ میری ایلس کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ عالمی برتری کے لیے چین اور امریکہ کی مسابقت کا مطلب باقی کی دنیا اور خاص طور پر جنوبی ایشیائی خطے کے لیے کیا ہے؟ کئی امریکی یونیورسٹیز اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوشن جیسے تھنک ٹینک سے منسلک سید محمد علی کی رائے میں پاکستان کو چین کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے جب ان سے پوچھا کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے تائیوان کو چین کے خلاف دفاع کے لیے ہتھیاروں کی فروخت کا جو معاملہ ہے اس سے پہلے سے کشیدہ تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اس وقت چائنا میں اور باقی دنیا میں بھی سب کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ سے جو خاص طور پہ ریٹرک نکل رہا ہے دونوں سائڈ سے، وہ کچھ ذرا زیادہ غسیلا ہے، اور وہ اس کی اپنی ایک مجبوری ہے کہ ابھی الیکشن ہے تو ایک سائڈ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے آپ کو چائنا پر ویک دکھائے۔ مگر یہ ہے کہ دونوں سائیڈوں میں اس وقت ڈیموکریٹس بھی جو ہیں امریکہ میں، وہ بھی یہ پہچانتے ہیں، ان کو یہ احساس ہے کہ یہ اسٹریٹجک رائیولری جو ہے دنیا میں سب سے دو طاقتور ممالک ہیں، یا وہ امریکہ ہے یا پھر اس کے ساتھ چائنا ہے۔ تو ان کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ دونوں سائیڈوں کو کہ یہ آ کر جو بھی حکومت آئے گی آگے، ان کا مسئلہ تو ہوگا۔ یہ بتائیے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے چین کے خلاف سائبر حملوں کے الزامات اور خدشات یہ کتنے سنجیدہ ہیں؟ یہ سنجیدہ اس طرح ہے کہ جی اب آپ دیکھیے کہ کینیڈا جیسا ملک، برطانیہ جیسا ملک، بلکہ برطانیہ میں تو بریگزٹ کے بعد ان کو اور زیادہ مزید ضرورت تھی کہ وہ چین کے ساتھ اپنی دوستی کو مزید بڑھائیں، مگر اب یہ اکنامک سطح پر، اور یہ اس میں امریکہ کی بھی بہت انفلوئنس شامل ہے، اور کچھ خدشات ہیں بھی۔ اب یہ جو فورتھ جنریشن سیکیورٹی کنسرنز ہیں، تو اس میں یہ نہیں کہ یہ صرف رومر ہے یا سسپیشن ہے اور اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے۔ خدشات ہیں اپنی جگہ، مگر وہ صرف چین نہیں کر رہا، وہ باقی بھی سارے ممالک یہ کرتے ہیں۔ مگر پھر اس میں یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آسٹریلیا کو بھی خدشہ ہے، کینیڈا کو ہے، انگلینڈ کو ہے۔ تو اب یہ کشیدگی کتنی کو بڑھے گی، اور یہ اور کہاں کہاں جائے گی؟ امریکہ کے ساتھ جو ٹریڈ وار ہے، اب یہ کیا ٹریڈ ڈیل میں بدلے گی؟ تو یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں، اور ہاں ان کی بہت آگے جا کر اہم امپلیکیشنز ہوں گی۔ امریکہ اور چین کے درمیان جو کشیدگی ہے، اس کا خصوصاً جنوبی ایشیائی خطے یا پاکستان پر یا پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ بہت زیادہ اثر پڑے گا جی، بلکہ پاکستان بالخصوص وہ جو کہتے ہیں نا سینڈوچ بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس، تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے۔ بیکاز دیکھیے ہم نے تو انڈیا نے تو جو ہے وہ 50s کی دہائی میں اور نہرو کے زمانے میں انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ نان الائنمنٹ موومنٹ میں ہم ہیں۔ پاکستان نے تو فوراً سیٹو، سینٹو، بغداد پیکٹ، ان سب معاہدوں کو جوائن کر کے امریکہ کے ساتھ دوستی ہم نے بڑھائی، ساتھ ساتھ ہم نے چین کے ساتھ دوستی رکھی۔ جو 60s کی دہائی میں جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی انڈیا اور چائنا کی، تو پھر چائنا ہمارا بیسٹ فرینڈ بن گیا۔ امریکہ کو تو یہ کنسرن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل چین کی طرف چلا جائے گا۔ ہم یہ پچھلے 8، 10، 15 سالوں میں جو کشیدگی امریکہ کے ساتھ جب بڑھتی تھی تو ہم چین کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے۔ پھر گوادر اتھارٹی کو ہینڈ اوور کر دیا، پھر سی پیک کا پروجیکٹ بن گیا۔ تو اب یہ جو، اور ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ امریکہ کی دوستی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب کیا ہمارا ملک جو ہے پاکستان کا، کیا وہ یہ بیلنسنگ ایکٹ کر سکے گا کہ امریکہ سے اتنی پرانی اور ضروری جو ہے اپنی دوستی سمجھ لیجئے یا تعلقات، وہ ان کو کیا چھوڑ کر چین کے کیمپ میں جائے گا؟ تو یہ ایک بڑا فائن بیلنسنگ ایکٹ ہے، اور جو ہم ہر کیا پالیسی کو چین کی انڈورس کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے کر دی نا ہانگ کانگ میں، اب جنرل اسمبلی میں ہمارے UN پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو نے، ہم کشمیر پہ تو اتنا ہمیں غم و غصہ ہے، تو ہم نے جو ہانگ کانگ کی بات ہوئی تو ہم نے کہا وہ تو ان کا ٹو ٹنگ ہے، تقریباً ہم نے وہی زبان استعمال کی جو انڈیا کشمیر کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سو یہ دشواریاں ہیں اس وقت۔
امریکہ، پاکستان اور خطے بھر کی اہم خبروں، غیر جانبدار تجزیوں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اگر ویب سائٹ لوڈ نہیں ہو رہی تو آپ ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر آ سکتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اور اب بات امریکی صدارتی انتخابات کی۔ 2020 کے صدارتی انتخابات ویسے بھی کافی اہم ہیں، اور صدارتی انتخابات کے لیے ارلی ووٹنگ چاہے وہ انتخابات سے پہلے خود ذاتی طور پر جا کر ووٹ ڈالنے کی شکل میں ہو یا بذریعہ ڈاک، غیر معمولی سطح پر جاری ہے۔ عوام تک فوری طور پر ووٹنگ اعداد و شمار پہنچانے کے لیے کام کرنے والے ایک غیر منافع بخش ادارے US الیکشن پروجیکٹ کے مطابق اس بار امریکی ووٹرز ریکارڈ تعداد میں قبل از انتخابات یا ارلی ووٹنگ کی سہولت کا استعمال کریں گے۔ امریکہ کے مختلف حصوں سے ارلی ووٹنگ کے لیے طویل قطاروں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے عمران جدون ایسے ہی علاقے کے ایک پولنگ سینٹر پر پہنچے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے طویل قطاروں میں گھنٹوں انتظار، اور ابھی امریکی صدارتی انتخابات میں 2 ہفتے باقی ہیں۔ I'm glad it's over. عام حالات میں امریکہ کی 2/3 ریاستیں انتخابات کے دن سے پہلے اہل ووٹرز کو کسی نہ کسی شکل میں ووٹ ڈالنے کی سہولت دیتی ہیں۔ ارلی ووٹنگ میں ووٹرز خود ووٹنگ سینٹر جا کر یا بذریعہ ڈاک اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ تاہم اس سال عالمی وبا کے باعث تمام ہی امریکی ریاستوں نے ارلی ووٹنگ اور خاص طور پر ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی شرائط کو نرم کیا ہے۔ Because the earlier, the better. جتنا جلدی اتنا بہتر، اور مجھے انتخابات والے دن لمبی قطار میں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اگرچہ وبا کے خدشے کے پیش نظر سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یا CDC نے ووٹرز کو مشورہ دیا ہے کہ جہاں ممکن ہو وہ بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالیں۔ یہ خدشہ ان امریکی ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کے لیے یہاں آنے سے باز نہیں رکھ پایا ہے۔ مجھے کووڈ کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ میں ماسک پہنتا ہوں، میں سماجی فاصلہ رکھتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کووڈ ہوگا۔ بروس ٹرین ریپبلکن پارٹی سے منسلک رضاکار ہیں۔ انہوں نے ارلی ووٹنگ کے دوران اتنے لوگ اس سے پہلے کسی الیکشنز میں نہیں دیکھے۔ حیرت انگیز ٹرن آؤٹ رہا۔ 19 ستمبر کو جب ورجینیا میں ارلی ووٹنگ کا آغاز ہوا، تب سے یہاں روزانہ لوگ 3 یا 4 گھنٹے قطاروں میں انتظار کرتے ہیں۔ اگرچہ ریاست ورجینیا نے اپنے شہریوں کو میل ان بیلٹ یعنی بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کی سہولت فراہم کی ہے، یہاں آنے والے چند ارلی ووٹرز کا کہنا ہے کہ وہ خود یہاں آ کر یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ ان کا ووٹ ضائع نہ جائے۔ Just because I've been hearing so many news that, my vote might not be counted. صرف اس وجہ سے کہ میں نے بہت ساری خبریں سنی ہیں کہ شاید میرے ووٹ کو کسی غلطی کی وجہ سے شمار نہیں کیا جائے گا، لہٰذا میں ذاتی طور پر ارلی ووٹ ڈالنے آئی ہوں۔ It's too important to wait. میری رائے میں انتظار انتہائی ضروری ہے۔ بعد میں بھیڑ زیادہ ہوگی۔ میں یہ یقینی بنانا چاہتی تھی کہ میں جلد یہاں آؤں اور میرے ووٹ کی گنتی ہو۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اب 2 ہفتے رہ گئے ہیں، اور اب تک کم از کم 1,80,00,000 افراد اپنے ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ کی تاریخ کے بہت اہم ترین انتخابات میں سے ایک ہیں جن پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہیں۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔ امریکہ میں 2016 کے صدارتی انتخابات کے بعد اس معاملے پر شور ہوا کہ روس نے مبینہ طور پر ان انتخابات میں مداخلت کی تھی، لیکن 2020 کے صدارتی انتخابات میں بیرونی ممالک کی مداخلت کے علاوہ امریکہ کے اندر سے انتخابی عمل میں خلل ڈالنے اور پرتشدد واقعات کے امکانات پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ میں حالیہ چند ہفتوں کے دوران ایسی رپورٹ شائع ہوئیں جن میں ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ 3 نومبر کو یعنی انتخابات والے دن اور اس کے بعد بھی مختلف علاقوں میں پرتشدد واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ندیم، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟
असद, जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि पिछले चंद सालों के दौरान अमेरिका के जो हसास इदारे हैं, जो सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इदारे हैं, वो ये कह चुके हैं, बारहा कह चुके हैं कि अमेरिका को, जो अमेरिका की सलामती जो है उसको अमेरिका के अंदर से ज़्यादा ख़तरात हैं बजाय इसके कि जो बाहर से बैरूनी ममालिक में दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे। उनका कहना है कि जो यहाँ पर इंतहा पसंद ग्रोह हैं, नस्ल परस्त ग्रोह हैं, वहाँ से उनकी वजह से अमेरिका को जो है वो ख़दशा है, और यही ख़दशात जो हैं वो अब इलेक्शन के दिनों में भी उनका इजहार किया जा रहा है। हालिया कुछ महीनों में जब ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट का उसके मुजाहरे हुए तो उनके मुखालफत में कुछ ग्रोह जो हैं, इंतहा पसंद ग्रोह, शिद्दत पसंद ग्रोह, वो उनकी मुखालफत के लिए सामने आए, जो कि अमूमन सर ट्रंप की हमायत करते हैं। तो इसलिए जो हालात पैदा हो गए हैं उनकी वजह से ख़दशा है कि मुल्क में जो है वो इलेक्शन वाले दिन और उसके बाद कुछ जो है वो सर ट्रंप के बयानात, जो कि इलेक्शन की शफाफियत पर मबनी या उनके नताइज के हवाले से, उसकी वजह से भी ऐसे ख़दशात पैदा हो गए हैं कि अगर इलेक्शंस में डिले होता है तो शायद कुछ ग्रोह जो हैं वो वायलेंस की तरफ जा सकते हैं। और हाल ही में जो FBI के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी सितंबर में जब यहाँ पर कांग्रेस में एक कमेटी का इजलास था तो उसमें भी उन्होंने बताया था कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो उनका ख़दशा है। तो नदीम, इंतखाबी अमल में कोई खलल ना पड़े और इसके अलावा मुमकिन तशद्दुद के वाक़यात जिनका ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, इन पर कंट्रोल के लिए वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों की तरफ से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? असद, देखें, चंद हफ्ते पहले जो मिशिगन की गवर्नर हैं उनको अगवा करने का एक जो मंसूबा था उसको डिसरप्ट करते हुए FBI ने तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को, अफराद को हिरासत में लिया। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका ताल्लुक जो था वो एक इंतहा पसंद और नस्ल परस्त ग्रोह से, जो सफ़ेद बालादस्ती कायम करने के हवाले से जो उनके नज़रियात हैं उस ग्रोह से ताल्लुक़ था। तो जो इदारे हैं यहाँ पर वो अलर्ट हैं, उनको जो हालात की नज़ाकत है उसका भी अंदाज़ा है। और वॉइस ऑफ अमेरिका, एक FBI का एक अहलकार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को अपना नाम ज़ाहिर किए बगैर बताया कि उन्हें इस बारे में जो ख़दशात हैं वो मौजूद हैं, उनके पास रिपोर्ट्स हैं, और वो FBI और जो FBI जो है वो रियासती और मुकामी इदारों के साथ मिलकर से ये काम कर रही है, महफूज करने के लिए काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। नदीम याकूब हमारे साथ थे और हमें बता रहे थे कि जो सिचुएशन इस वक्त है उस हवाले से क्या ऑनवर्ड्स होने वाला है। सिंध के दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े शहर कराची को इन दिनों हीट वेव या सख्त गर्मी की लहर का सामना है। वैसे तो पूरा मुल्क ही माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का सामना कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने की वजह से कराची में इन तब्दीलियों के असरात कुछ ज़्यादा ही महसूस किए जा रहे हैं। सिद्रा डार हमें मज़ीद बता रही हैं। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है, लेकिन कराची में अभी भी गर्मी बरकरार है। अक्टूबर के महीने में हीट वेव भी आ गई है, और अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात करें तो उनका कहना है कि मई के बाद अक्टूबर कराची के लिए दूसरा गर्म महीना साबित होता है। हीट वेव में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया, और 41 के दर्जा हरारत को वैसे भी कराची के शहरियों ने अक्टूबर में झेल भी लिया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि कराची को इतनी शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कराची की अगर बात करें तो सबसे पहले 2015 में यहाँ के शहरियों ने हीट वेव का लफ्ज़ सुना था और उसका सामना किया था। ये 2015 जून में 5 दिन की हीट वेव थी जिसमें सैकड़ों लोग जान की बाजी भी हार गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो बतदरीज दर्जा हरारत बढ़ता गया और कराची के शहरियों को आदत होती गई कि वो अब इस बढ़ते दर्जा हरारत के साथ ज़िंदगी गुजारें। लेकिन माहिरीन इस हवाले से बहुत सारी राय रखते हैं। उनका कहना यह है कि दुनिया भर में जो आलमी मौसमियाती तब्दीली है उसका शिकार पाकिस्तान भी अब हो रहा है। अगर कराची की बात की जाए तो इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, मुआशी हब है। यहाँ पर अगर आप देखें, अगर अकब में ही देखें तो आपको इस वक्त लगेगा जैसे हम एक कंक्रीट के जंगल में खड़े हुए हैं। जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनका बराह रास्त सूरज के सामना होता है, जिससे हीट वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद रात तक जब दर्जा हरारत कम होने चाहिए तब भी दर्जा हरारत आ जाए। जो सड़कें तामीर की जा रही हैं, बनाई
بنائی جا رہی ہیں ان کے کناروں پر درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں تاکہ وہ شیڈ بنا دیں سڑکوں کے اوپر، کیونکہ سڑکیں بھی ہیٹ کو بہت زیادہ جذب کرتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر میٹ ہیں سرفراز صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ جرمن واچ کا ایک ادارہ ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلی کے جو نتائج ہیں ان کو رپورٹ کرتا ہے۔ جرمن واچ کے مطابق پاکستان کا موسمیاتی تبدیلی کے اعتبار سے دنیا میں 8واں نمبر ہے جو اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں ہم نے گزشتہ چند سالوں میں دیکھا ہے کہ درجہ حرارت بھی بڑھ رہے ہیں، ریکارڈڈ بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور جو سائیکلونز ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یقینی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے ماہرین کی اگر ہم آرا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کراچی شہر ایک تو گرمی کا بھی شکار ہے، دوسرا جو یہاں کے اسٹرکچر ہے اور جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے بھی اس درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، جسے آپ اربن ہیٹ آئی لینڈ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں عمارتوں کے ارد گرد آپ کو زیادہ گرمائش محسوس ہوتی ہے۔ تو پوری دنیا میں میٹ ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے کافی اہم انفارمیشن جو ہے وہ پورٹرے کرتا ہے اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ پاکستان کا محکمہ موسمیات جو ہے وہ بھی موسم کا حال بتانے کے علاوہ مختلف طرح کا ڈیٹا جمع کرتا ہے، جس میں سب سے بڑی ایک چیز جو ہے وہ بارشی مقدار کی خبر رکھنا بھی شامل ہے۔ محکمہ موسمیات کے پاس موسم سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کے لیے جدید آلات کے علاوہ آج تک پرانے دور کے ہاتھ سے چلنے والے آلات کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ بارش کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس رین گیجز ہوتے ہیں، اور رین گیجز ڈفرینٹ کائنڈ کے ہیں، ایک نان ریکارڈنگ رین گیجز ہوتے ہیں اور ریکارڈنگ رین گیجز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں دونوں جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں، ریکارڈنگ والے بھی ہو رہے ہیں اور نان ریکارڈنگ والے بھی یوز ہو رہے ہیں۔ یہ اس کے اندر چلا گیا ڈیٹا لاگر میں، ڈفرینٹ ایریاز میں جو آبزرویٹریز جب انسٹال ہوئی کچھ اس ٹائم کے لگے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی کیلیبریشن کرنی پڑتی ہے یا ان کو وہ کام نہیں کرتے تو پھر ان کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ یہ روٹین جو ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کی چل رہی ہے، اور اس میں جب بھی ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو میجرمنٹ ہے اس میں کچھ تھوڑا سا ایرر ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس مینول رین گیج ہوتا ہے جسے سائمن رین گیج کہا جاتا ہے، اسٹینڈرڈ اس کا نام ہے۔ اس میں سمپل آپ کے پاس ایک جار ہوتا ہے، اوپر فنل ہوتی ہے اور اس فنل سے پانی نیچے آتا ہے اور جار میں سٹور ہو جاتا ہے۔ اس میں میکسیمم آپ 100 ملی میٹر پانی سٹور کر سکتے ہو۔ یہ نارملی ہر 3 گھنٹے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ میئر کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر زیادہ شاورز ہوں اور ہم یہ فیل کریں کہ ود ان 3 آورز 100 ملی میٹر سے بھی زیادہ رین ہوتی ہے تو ہم ود ان 3 آورز بھی ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں۔ جب آپ کوئی الیکٹرانک چیز یوز کرتے ہیں وہ سرکٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہے، کئی دفعہ سرکٹ آپ کو کسی بھی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے، وہ بریک ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کی جو میجرمنٹ ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ پورے ورلڈ میں جو سب سے زیادہ یوز ہونے والا ہے وہ سٹینڈرڈ ہے، سائمن رین گیجز ہے، اور وہ مینول ہے اور اسی کی بیس پہ سارا ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے۔ کہ کسی اس جگہ انسٹال نہیں کر سکتے جہاں پہ ونڈ کا زیادہ پریشر ہو یا ونڈ کی وجہ سے جو اس میں رین کا پانی آ رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اس کی کیلیبریشن پراپر ہو، اس کو میئر کرنے کے جو لوگ ہیں وہ پروفیشنل ہوں اور اس کو انسٹال پراپر جگہ کیا جائے، تو جو مینول ہیں وہ دی بیسٹ ہیں۔ یہ حالات پاکستان کے مور دین 100 جگہ ہماری آبزرویٹریز ہیں اور یہ وہاں پہ موجود ہیں اور وہ باقاعدہ وہاں سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جس میں مین سٹیز جو ہیں وہاں پہ ہم نے ڈیجیٹل بھی لگائے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس مینول ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آنے والے دور میں ہمارے پاس اور ڈیجیٹل آ بھی گئے تب بھی ہم اس مینول کو نہیں چھوڑ سکتے، اور مینول کو ہم نے اور زیادہ ایریاز میں لگانے ہیں، کیونکہ ہمیں اس ویریبلٹی آف رین کو بہتر طریقے سے آبزرو کرنا ہے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔